بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہ کون سی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی تمہارے صرف بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کے حالات میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اس سے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے بیماری کے حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسری نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسری نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت پر بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے، تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہے، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتا ہے بلکہ ان کی پوری گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لے گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گی۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کرے گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں
یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنے سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کریں، اور ایسے ہی جیسی خواتین کو اپنے تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنے تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرو بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں بنائیں۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں آپ کو کھانے میں پسند ہے اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا چاہتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہار گھر واپس آ جاتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گے تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوگی، اور اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کرے بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کرے۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا تو بیوی کو چاہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے، ایسی وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ ایسی وقت میں جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں دلچسپی لیتی ہے، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بند سنور کر رہے ہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بند سنور کر کے اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہے وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنو سنور۔ لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہے تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ آٹھویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بھی بہت عزت کریں، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ کام ہوتا ہے
جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر اہمیت عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9 نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنا گروہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر جئیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے کسی بات کو کسی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔